अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि विफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान। बाज वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। तब्दीलियों के साथ नए चेहरों को कलमदान सौंपे जाने का इम्कान है। तब्दीली आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है। आपको बता रहे हैं कि तब्दीली आइंदा चंद दिनों में मुतवक्के है। अहम खबर है कि विफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान है। बाज वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। तब्दीलियों के साथ साथ नए चेहरों को कलमदान सौंपे जाने का भी इम्कान है। तब्दीली आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है। तब्दीली आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है। अहम खबर है जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि विफाकी काबीना में एक बार फिर रद्दोबदल का इम्कान। बाज वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। तब्दीलियों के साथ साथ नए चेहरों को कलमदान सौंपे जाने का इम्कान। तब्दीली आइंदा चंद रोज में मुतवक्के है। नाजरीन, आपको बताएं कि गरीब तबका को अपने घरों की फराहमी के वादे की तकमील। इस्लामाबाद में मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को घरों की फराहमी का मंसूबा मुकम्मल। वजीर आजम इमरान खान आज रिहायशी फ्लैट्स और मकानात की तकसीम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 से जायद फ्लैट्स और 500 मकान तैयार किए गए हैं। मंसूबे के तहत बेवाओं और माजूरों समेत मेहनतकशों को घरों की तकसीम की जाएगी। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि गरीब तबका को अपने घरों की फराहमी के वादे की तकमील। इस्लामाबाद में मजदूर और दिहाड़ीदार तबके को घरों की फराहमी का मंसूबा मुकम्मल हो चुका। वजीर आजम इमरान खान आज रिहायशी फ्लैट्स और मकानात की तकसीम करेंगे। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत 1000 से जायद फ्लैट्स और 500 मकान तैयार किए गए हैं। मंसूबे के तहत बेवाओं और माजूरों समेत मेहनतकशों को घरों की तकसीम की जाएगी। तो दूसरी जानिब कुवैत के वजीर खारिजा शेख डॉक्टर अहमद नसर अल मोहम्मद अल सबाह आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कुवैती वजारत खारिजा, वजारत सेहत, वजारत दाखिला और वजारत सनत और तिजारत के आला हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ्द भी उनके हमरा होगा। दौरे के दौरान वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से तफसीली बातचीत के अलावा कुवैती वजीर खारिजा दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। आपको बता रहे हैं कि कुवैत के वजीर खारिजा शेख डॉक्टर अहमद नसर अल मोहम्मद अल सबाह आज पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कुवैती वजारत खारिजा, वजारत सेहत, वजारत दाखिला और वजारत सनत और तिजारत के आला हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ्द भी उनके हमरा होगा। दौरे के दौरान वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी से तफसीली बातचीत के अलावा कुवैती वजीर खारिजा दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। पुरअमन अफगानिस्तान का मिशन अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात आज मॉस्को में होंगे। पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्की और कतर के मंदूबीन इजलास में खसूसी शिरकत करेंगे। अफगान हुकूमत की जानिब से अब्दुल्ला 12 रुकनी वफ्द की क़यादत करेंगे। तालिबान वफ्द की नुमाइंदगी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर करेंगे। जी, आपको बता रहे हैं कि मुल्ला अब्दुल गनी बरादर तालिबान वफ्द की नुमाइंदगी करेंगे। पुरअमन अफगानिस्तान का मिशन अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के मुज़ाकरात आज मॉस्को में होंगे। पाकिस्तान, चीन, ईरान, तुर्की और कतर के मंदूबीन इजलास में खसूसी शिरकत करेंगे। अफगान हुकूमत की जानिब से अब्दुल्ला 12 रुकनी वफ्द की क़यादत करेंगे। तालिबान वफ्द की नुमाइंदगी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर करेंगे। और आपको अफसोसनाक खबर दें कि काबुल एक बार फिर धमाके से लरज़ उठा। 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। दहशत गर्दों ने वजारत मवासलात और IT मुलाजमीन की बस को निशाना बनाया।
دہشت گردوں نے ایک دفعہ کابل کو پھر ٹارگٹ کیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ کابل ایک بار پھر دھماکے سے لرز اٹھا ہے. 3 افراد ہلاک ہوئے، 12 زخمی ہو گئے. دہشت گردوں نے وزارت مواصلات اور آئی ٹی ملازمین کی بس کو نشانہ بنایا. تو دوسری جانب افغان طالبان نے امریکہ کو افغانستان سے انخلا نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دے دی ہے. ترجمان افغان طالبان کے مطابق امریکہ کو دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے افغانستان سے نکلنا ہوگا. امریکہ کو 1 مئی تک افواج کا مکمل انخلا کرنا ہوگا. اگر امریکہ فوجی انخلا میں ناکام رہا تو نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا. طالبان کی جانب سے دھمکی سامنے آئی ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے انخلا نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکی دے دی گئی. ترجمان افغان طالبان کے مطابق امریکہ کو دوحہ معاہدے پر عمل درآمد کرتے ہوئے افغانستان سے نکلنا ہوگا. امریکہ کو 1 مئی تک اب افواج کا مکمل انخلا کرنا ہوگا. اگر امریکہ فوجی انخلا میں ناکام رہا تو نتائج کا خود ذمہ دار ہوگا. ناظرین کرام، کرونا ہوا بے قابو. تمام ایس او پیز اور پابندیاں عوام کی لاپرواہی سے بے اثر ہو گئیں. 24 گھنٹوں میں مزید 61 انسانی زندگیاں نگل گیا. اموات 13,717 ہو چکی. مزید 3,495 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. 6,15,810 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے. 5,77,501 صحت یاب، جبکہ 24,592 مریض زیر علاج ہیں. کرونا سے مزید 61 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 5,896، سندھ میں 4,469، خیبر پختونخوا میں 2,188، بلوچستان میں 2,202، گلگت بلتستان میں 103، آزاد کشمیر میں 328، اسلام آباد میں 531 اموات ہو چکی. 24 گھنٹوں میں 3,495 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 1,91,186، سندھ میں 2,62,207، خیبر پختونخوا میں 77,443، بلوچستان میں 19,269، گلگت بلتستان میں 4,965 افراد کورونا کا شکار ہوئے. تو دوسری جانب دنیا بھر میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 26,93,000 ہو گئی. مریضوں کی تعداد 12,19,00,000 تک جا پہنچی. 9,83,00,000 مریض اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں. موذی کرونا وائرس کے وار جاری ہیں. امریکہ میں 5,51,000، برازیل میں 2,85,000، بھارت میں 1,59,250، میکسیکو میں 1,96,000، روس میں 93,364، فرانس میں 91,437، برطانیہ میں 1,25,800 اور سعودی عرب میں 6,585 اموات ہو چکی. سیکیورٹی فورسز کا سوات کے علاقے کانجو میں آپریشن. بدنام زمانہ دہشت گرد مکرم مارا گیا، ایک کو پکڑ لیا گیا. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 شہری شہید بھی ہوئے. آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کا تعلق کلادم ٹی ٹی پی سوات سے ہے. دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں، بارودی سرنگوں کے دھماکوں، سکولوں کو تباہ کرنے، بتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث تھے. وزیر اعظم عمران خان نے انتخابی اصلاحات پر پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو خط لکھ دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے خط میں لکھا کہ حالیہ سینٹ انتخابات میں ایک مرتبہ پھر پیسہ چلا. کرپٹ پریکٹس کو روکنے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں. آئندہ عام انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات چاہتے ہیں. شفافیت کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ بیلٹ کی سیکریسی دائمی نہیں ہے. خط کے متن کے مطابق وزیر اعظم نے اسپیکر سے کہا کہ ووٹنگ میں کرپشن کا باعث بننے والے تمام عوامل کو
ختم کیا جائے۔ ہم نے قومی اسمبلی میں بل بھی متعارف کرایا اور سپریم کورٹ بھی گئے۔ بدقسمتی سے الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر کوئی توجہ نہ دی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ موجودہ انتخابی نظام کی وجہ سے انتخابات کی ساخت تباہ ہونا شروع ہو گئی۔ وزیر اعظم نے اسپیکر سے بحث کے لیے بین الجماعتی پارلیمانی کمیٹی بنانے کی درخواست کی ہے۔ دو جاہل جو آپس میں خط لکھ رہے ہیں، اس سے مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ شاہد خاقان عباسی کی تنقید، کہتے ہیں آج ملک میں الیکشن چوری کرنے کا نیا ذریعہ بنانے کی کوششیں جاری ہیں۔ جو خود متنازع الیکشن کے نتیجے میں اقتدار میں آئے وہ انتخابی اصلاحات کی بات کر رہے ہیں۔ احسن اقبال اور مریم اورنگزیب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا کہ انتخابی نظام میں شفافیت لانی ہے تو پریزائڈنگ افسر کو اٹھانے والوں اور کیمرے لگانے والوں کو پکڑیں۔ پی ڈی ایم کے حوالے سے شاہد خاقان عباسی نے بتایا کہ پی ڈی ایم کے کل کے اجلاس میں اتفاق رائے نہیں ہو سکا، لیکن پی ڈی ایم متحد ہے۔ ہم اس نظام کو بدل کے پاکستان کو ایک بہتر مستقبل دینا چاہتے ہیں۔ آج ایک وزراء کی فوج جو ہے وہ کہہ رہی ہے پی ڈی ایم، میں وزراء سے کہتا ہوں اپنے کام کی بات کریں، اس طرح عوام کو بتائیں کہ آپ نے اپنے محکمے کے اندر کیا کام کیا ہے۔ پی ڈی ایم نے ہر فیصلہ وہ اتفاق رائے سے کیا ہے۔ حل اس بات پر کہ لانگ مارچ کے بعد استعفے دیے جائیں یا نہ دیے جائیں، پیپلز پارٹی کو مہلت دی گئی ہے کہ اپنی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی سے یہ فیصلہ لیں، اس بات کی اجازت لیں، ان کے سامنے یہ رکھیں کہ آج ہم اس فرسودہ نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج ملک کے لیے، عوام کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپوزیشن جو ہے اس نظام سے، جس کا کوئی ادارہ نہیں چل رہا، جہاں پر پارلیمان مفلوج ہے، جہاں پر حکومت عدلیہ پر حملہ آور ہے، جہاں پر حکومت صحافت پر، میڈیا پر حملہ آور ہے، جہاں حکومت کو مہنگائی کی پرواہ نہیں، جس کا وزیر اعظم پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تقریریں کر چکا ہے، لیکن ایک دفعہ بھی مہنگائی کی بات نہیں کر سکا، ایک دفعہ بھی پاکستان کے عوام کی بات نہیں کر سکا۔ پی ڈی ایم کی کامیابی یہ ہے کہ وہ باتیں جو دبے الفاظ میں۔ تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان کا دورہ لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات، صوبے کے انتظامی، ترقیاتی اور سیاسی امور کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف آپریشن کو تیز کر دیا ہے۔ قبضہ مافیا سے واگزار ہونے والی زمینیں عوامی مفاد میں استعمال کے لیے کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ کی ہدایات کے مطابق قبضہ مافیا کے خلاف آخری حد تک جائیں گے۔ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے تیزی سے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پنجاب بھر میں سہولت بازار لگانے کے لیے اتھارٹی قائم کر دی گئی۔ صوبائی وزراء کو صوبہ بھر میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں پر چیک رکھنے کے لیے ڈیوٹیز دی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اظہار اطمینان کرتے ہوئے کہا کہ قبضہ مافیا کے خلاف حکومت پنجاب کے اقدامات قابل تعریف ہیں۔ مہنگائی کے حوالے سے صوبائی حکومتوں کو ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ وزیر اعظم نے ہدایات کی کہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومتی اقدامات میں تیزی لائی جائے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم متحد ہے، اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے۔ 10 میں سے 9 جماعتوں کی رائے استعفوں اور لانگ مارچ ہی ہے۔ جمہوریت ہے نا، پیپلز پارٹی تو سب سے زیادہ جمہوریت کی بات کرتی ہے، تو پی ڈی ایم میں 9 جماعت ایک طرف ہے، تو آپ اپنے سی ایس سی کے سامنے یہ بات رکھیں اور پھر آپ ہمیں بتائیں کہ اب آپ کا موقف کیا ہے۔ تو 9 جماعتوں کا موقف اس میں بالکل واضح طور پر سامنے آ گیا ہے اور پیپلز پارٹی کے موقف کا انتظار ہے۔ خدا کرے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور 9 جماعتوں کی رائے کا احترام کریں اور وہ پی ڈی ایم کے رکن رہیں، ان کے ساتھ رہیں۔ ہم ان کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ مختصر سا اس حوالے سے
کوئی زیادہ لمبی چوڑی باتیں اس میں نہیں ہیں. تو یہ میرے کچھ گزارشات تھیں. شاید عام جو ہمارے ہاں روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں ذرا اس سے ہٹ کر میں نے باتیں کی ہیں آپ سے, اور کوشش کی ہے کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اور ہم اس کا آنے والے دنوں میں فائدہ اٹھا سکیں. آپ کی اس فورم کو اور مزید وسعت ملنی چاہیے اور اپنے اپنے بارروموں میں آپ جمعیت علماء کے حوالے سے بڑے براڈ مائنڈ کے ساتھ ان کو دعوت بھی دے سکتے ہیں, ان کو کنوینس بھی کر سکتے ہیں. تو دوسری جانب پی ڈی ایم میں اختلافات کی وجہ سامنے آ گئی. پہلے پنجاب میں عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں, پھر قومی اسمبلی میں اسپیکر اور وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد. اس کے بعد اگر استعفوں کی ضرورت پیش آئی تو ہم استعفوں کے لیے تیار ہیں. رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف نے پی ڈی ایم سے اختلافات کی وجہ بتا دی. اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم بنانے میں سب سے زیادہ کردار بلاول بھٹو زرداری کا ہے. استعفے پہلے یا دوسری نہیں بلکہ آخری آپشن تھے. حکومت کے الیکشن کمیشن کے ساتھ رویہ درست نہیں. حکومت الیکشن کمیشن پر چڑھائی کر رہی ہے, اس سے جمہوریت کی نفی ہوتی ہے. وزیر اعظم اپنے بیانات کا جائزہ لیں. آج ساری اپوزیشن جماعتیں الیکشن کمیشن کے پیچھے کھڑی ہیں. الیکشن کمیشن پر الزامات حکومت کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہیں. رہنما پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ پریزائیڈنگ آفیسر کے عمل سے حکومت بے نقاب ہو چکی. حکومت اپنے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتی ہے. ہم لانگ مارچ کے لیے تیار ہیں, مگر پھر ڈیمانڈ کی گئی کہ لانگ مارچ کے بعد استعفے دینے ہوں گے, جو ہمارے لیے نئی بات تھی. اس وجہ سے ہم نے پی ڈی ایم سے وقت مانگا. نواز شریف اگر وطن واپس آنا چاہیں تو 24 گھنٹے میں کاغذات فراہم کریں گے. شیخ رشید کا اعلان. بولے پی ڈی ایم نے لانگ مارچ ملتوی کر کے اچھا فیصلہ کیا. پہلے ہی کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ ہوگا. وزیر داخلہ نے کہا کہ کویت کے ویزے کھلنے جا رہے ہیں. 192 ممالک میں ویزا آن لائن پاسپورٹ کی میعاد بھی 10 سال کر دی گئی ہے. یہاں جو آپ کو اتنا رش نظر آتا تھا اور کرپشن تھی ویزوں میں, وہ الحمدللہ وہ ختم ہوئی ہے. اور پاسپورٹ کو بھی ہم نے 50% انکریز کے بعد 10 سال اس کی مدت کر دی ہے, تاکہ وہ لوگ جو بیچارے مزدوری کے لیے باہر جاتے تھے اور پاسپورٹ کے لیے پھر وہ دھکے کھاتے تھے, تمام ملکوں میں جو آفیسرز اوور سٹے نادرا کے بیٹھے ہوئے ہیں, پاسپورٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تمام کو واپس بلا رہے ہیں. وہ 5-5 6-6 سال سے چھونی ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں, تمام نئے آفیسرز بھیج رہے ہیں اور ان کو کارکردگی کی بنیاد پر میرٹ پہ ہے. ان سے پہلے دن سے ہی لانگ مارچ سے کوئی خطرہ نہ تھا. ملک کی بہتری کے لیے تمام سیاستدانوں کو کام کرنا ہوگا. فواد چودھری نے کہا کہ دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کے باعث میڈیا کی رفتار بہت تیز ہو گئی. 5G پر چین اور امریکہ کے درمیان تنازع چل رہا ہے. فواد چودھری کا بیان سامنے آ گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پہلے دن سے ہی لانگ مارچ سے کوئی خطرہ نہیں تھا. ملک کی بہتری کے لیے تمام سیاستدانوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. فواد چودھری نے مزید کہا کہ دنیا جدید ٹیکنالوجی کے باعث میڈیا کی رفتار تیز ہو گئی. 5G پر چین اور امریکہ کے درمیان تنازع چل رہا ہے. وہ ڈسرپٹ کر دے گی ہمارے ایگزسٹنگ سسٹم کو, اور 5 سال کے بعد شاید ہمیں فارمل ٹی وی اس طرح کا نہ ملے. میں 5 سال کی بات کر رہا تھا, بٹ فرینکلی اب آپ دیکھ لیجئے کہ یوٹیوب چینلز جتنے آئے ہیں, یہ 2.5 سال میں ہم جو ہے وہ کہاں پہ پہنچ گئے ہیں, اور آگے جا کے ہم مزید اس ڈسرپشن کی طرف جائیں گے. صرف یہ جو 5G کا تنازع ہوا امریکہ کا اور چین کا, جس میں 5G لانچ نہیں کر سکی, جس کی وجہ سے کچھ ڈیلے ہو گیا, تو ہماری آپ دیکھیے کہ یہ 5G ڈسرپشن ہے, یہ اتنی بڑی ڈسرپشن ہوگی جتنا انٹرنیٹ اٹ سیلف ہے. اور ہمیں اب صحافیوں کو اسپیشلی, اور جو لوگ میڈیا کے کاروبار سے وابستہ ہیں, ان کو تیار رہنا چاہیے کہ اس ڈسرپشن پہ. ابھی ہم اشتہاروں کی بات کر رہے ہیں. اس سال پہلی بار جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی ڈیجیٹل پالیسی جو ہے وہ لے کے آ رہی ہے. سو ایڈورٹیزمنٹ کا ایک بجٹ جو ہے وہ ڈیجیٹل کی طرف بھی جائے گا. اور اگلے 5 سالوں میں ریسٹ شور, ہمیں اچھا لگے یا برا لگے, فارمل میڈیا سے جو ڈیجیٹل میڈیا کی ایڈورٹائزنگ ہے وہ بڑی ہو جائے گی. اور ہمیں اس
के लिए तैयार रहना होगा, हमें देखना होगा कि हम आगे जाएंगे तो कैसे जाएंगे। बाकी ओवरऑल जो सिस्टम की बेहतरी के लिए जो बात है, ओवरऑल ये कि हम कैसे मुल्क को बेहतर कर सकते हैं, ये पॉलिटिशियंस की बुनियादी जिम्मेदारी है उसको सोचना। उसके लिए जो हमारी डिबेट सेंटर है वो सहाफ़ियों ने देना है, जिस तरह से मर्जी दें। थोड़ा सा सिर्फ मैं ये बात ज़रूर करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ भी हम भी अपनी सोच में और ये हमारा पॉलिटिशियंस का तो एक झगड़ा होता है ना, क्योंकि हमने एक दूसरे की जगह लेनी होती है तो उसके ऊपर रेस लगी होती है कि किसी न किसी तरीके से। लेकिन दूसरी तरफ हमें मैं ये भी थोड़ा सा सोसाइटी के अंदर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए उसको बर्दाश्त करना भी जरूरत है। और अब आपको बताएं कि नैब ने एक मर्तबा फिर दावत दे दी। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया गया। नैब ने मरियम नवाज को 26 मार्च को पेश होने की हिदायत जारी कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज केस में नैब लाहौर को नए शवाहिद मौसूल हुए हैं। नए शवाहिद की रोशनी में मरियम नवाज से तहकीकात करनी है। चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज पर अरबों रुपए की मालियत की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट ने नैब की मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त पर नोटिस जारी करते हुए 7 अप्रैल तक जवाब भी तलब कर लिया है। जाली राजकुमारी की सियासत जमी बोस, पीडीएम की घटिया सियासत का जनाजा उठ गया। मुआवने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपने उम्मीदवार कामयाब कराए, सिंध में हुकूमत भी बचा ली। कौम को वरगलाना, इदारों को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना, माफियाज की सरपरस्ती करना अपोजिशन का वतीरा है। मुआवने खसूसी इतलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का बयान सामने आया है। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपना उम्मीदवार कामयाब करा लिया, सिंध में हुकूमत भी बचा ली। कौम को वरगलाना, इदारों को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना, माफियाज की सरपरस्ती करना अपोजिशन का वतीरा रहा है। कल जिस रुसवाई से गुजरना पड़ा, जिस डटाई से वो एक दूसरे के कारनामे और स्याकारियां बयान करते रहे, उससे एक चीज़ भी बड़ी उबर के अवाम के सामने आई और एक हकीकत फिर से खुल गई कि जो दवाई लेने गए थे और जो डॉक्टर को दिखाने गए थे, उनकी बेटी ने कल इतराफ़ जुर्म कर लिया कि वो उनकी जान को नैब से खतरा है। इसका मतलब है कि नैब तो ना किसी की जान ले सकता है और ना दे सकता है, ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है। असल ख़तरा उनके अब्बू को जिस चीज़ से है वो माल जाने का ख़तरा है, असासे ज़ब्त होने का ख़तरा है और मनी ट्रेल देने का ख़तरा है। इस कौम के, इस मुल्क के अरबों डॉलर मनी लॉन्ड्रिंग्स के ज़रिए जो बाहर गए, उन हक़ाइक़ को वाज़िया करके इतराफ़ जुर्म का ख़तरा है। और फिर एक इंतहाई अहम कल इनके अंदर की जो कहानियाँ बाहर आई, तो इसहाक डार जो सेनेट के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट डालने नहीं आया, उसकी वादा माफ गवाह बनने का खतरा है। क्योंकि जिस दिन इसहाक डार पाकिस्तान आएगा, सबसे पहले वो इतराफ़ जुर्म करेगा और वो तमाम हक़ाइक़ जो इससे पहले वो नैब को एफिडेविट दे के शरीफ ख़ानदान की कारस्तानियाँ बता चुका है, वो उन्हें ख़तरा है कि ये कमज़ोर दिल और कमज़ोर ईमान वाला शख्स है। और वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़हीर अहमद बाबर को एयर चीफ मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी, पाक फ़ज़ाइया का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया। ज़हीर अहमद बाबर डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एडमिन के तौर पर काम कर रहे थे। उन्होंने 1986 में पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की थी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर फाइटर स्क्वाड्रन, ऑपरेशनल एयर बेस और रीजनल एयर के कमांड भी कर चुके हैं। इसके अलावा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशन और रिसर्च और तरक्की के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे चुके हैं।
اسد عمر کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے مہنگائی بہت بڑا چیلنج ہے، اسے کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اسد عمر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ آئندہ 2.5 سال میں معاملات بہتر کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایات کی ہیں کہ ہماری دوسری اننگز کا آغاز ہو چکا ہے، ترجیحات دوبارہ طے کریں، کام کرنے کے طریقہ کار میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں بہتری کی بہت گنجائش ہے، حکومت اچھے کام کر رہی ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ عثمان بزدار میڈیا میں زیادہ آئیں تو لوگوں کو کاموں کا پتہ چلے گا۔ اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو سندھ سمیت دیگر شہروں کا دورہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم خود بھی اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں، وہ آئندہ چند روز میں کراچی سمیت دیگر شہروں کا دورہ کریں گے۔ کراچی میں ماڈرن ٹرانسپورٹ کے نظام پر کام کر رہے ہیں، کراچی کے منصوبوں کو خود مانیٹر کرتا ہوں۔ صدر مملکت عارف علوی کہتے ہیں کہ تعلیم اور صحت کے شعبے میں توجہ دینے سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں، یکساں نصاب وزارت تعلیم کی اہم کاوش ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ HEC سے 2020 میں پوزیشن لینے والے طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں۔ تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ تجزیاتی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا بھی ضروری ہے، جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی صحت بھی ضروری ہے۔ طلباء معاشرے کی مثبت سوچ کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ صدر مملکت عارف علوی نے مزید کہا کہ کرپشن دیمک کی طرح اداروں اور ملک کو کھاتا ہے، ٹیکنالوجی کے استعمال سے ہی ملک تیزی سے ترقی کر سکتے ہیں۔ تعلیم اور صحت کے شعبے میں توجہ دینے سے معاشرے مضبوط ہوتے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں کہ حکومت ملی تو بہت سے چیلنجز کا سامنا تھا، BRT منصوبے کی تکمیل حکومت کی کامیابی ہے، صوبے بھر میں صحت کارڈ کی سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ تو کہتے جی BRT کب بن رہی ہے، آپ سے تو ایک BRT نہیں بن سکتی۔ الحمدللہ وہ اتنا ڈیفرنٹ، اتنا مشکل پروجیکٹ جو اللہ نے میری مدد کی، اور ریاض نے بالکل کہا، بالکل صحیح کہا، میں اللہ والا بندہ ہوں، اللہ میری مدد کرتا ہے، اور یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو BRT کو میں نے کمپلیٹ کیا، بس کو چڑھا دیا، اب الحمدللہ سارے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، سارے لوگ خوش ہیں۔ جتنی گالیاں ہم 4 سال میں کہے تھے، وہ الحمدللہ وہ چیلنج کو ہم نے اپورچونٹی میں تبدیل کر دیا۔ اب لوگ خوش ہیں جی، آپ سارے اس میں سفر کریں، کبھی کسی دوست کا پکچر آ جاتا ہے، کبھی کسی دوست کا پکچر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جی پھر رشکے اکنامک زون، پچھلے گورنمنٹ میں صرف ایک ہی پروجیکٹ تھا اکنامک زون کے حوالے سے، اور وہ رشکے کا تھا۔ یہ اللہ نے فضل کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ ہماری آئی، اور میں پرائم منسٹر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس میں ہماری مدد کی، اور رشکے کا پروجیکٹ ہم نے اپروو کروایا۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پرائم منسٹر صاحب آئیں گے، اس کی گراؤنڈ بریکنگ سرمنی وہ کریں گے۔ تو دوسری جانب پنجاب میں ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی ختم کر کے سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بزدار نے منظوری دے دی ہے، کہتے ہیں سہولت بازاروں میں کسان پلیٹ فارم بھی لگائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے قیام کی منظوری دیتے ہوئے بتایا کہ یہ بازار سال بھر فنکشنل رہیں گے۔ سہولت بازاروں میں کسان پلیٹ فارم بھی لگائے جائیں گے۔ کسان پلیٹ فارم کے ذریعے کاشتکار اپنی اشیاء براہ راست فروخت کر سکیں گے۔ سہولت بازار اتھارٹی صوبہ بھر میں سہولت بازاروں کے قیام کو یقینی بنائے گی۔ سہولت بازاروں کا دائرہ کار ہر ضلع اور ہر تحصیل تک بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ عوام کو ریلیف دینے اور پرائس کنٹرول کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو کچھ ممکن ہوا وہ کرتی رہے گی۔ عوام کے حقوق کا ہر قیمت پر تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔ اور آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ ملک کا پورا نظام جھوٹ اور فراڈ سے چل رہا ہے، سینٹ الیکشن میں جو ہوا وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے ایک بیان میں کہا کہ سیاست اور جمہوریت سرمایہ داروں اور جاگیرداروں کے گھر کی لونڈی بن چکی ہے۔ ملک کو ایسی تبدیلی چاہیے جس میں چوکیدار اور صدر پاکستان کا بیٹا ایک ہی سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کرے۔ بلوچستان میں کبھی قوم پرستی
तो कभी तब्दीली के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया। सिराज उल हक ने कहा कि सूबे में कुदरती वसाइल की बहुतात है, बावजूद 70 से 80% आवाम को बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं। जमात इस्लामी मुल्क की अदालती, तालीमी, तिब्बी और सियासी निज़ाम में हकीकी तब्दीली चाहती है। तो दूसरी जानिब कराची में सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर्स का एहतजाज, मुस्तकिल करने का मुतालिबा। सिंध असेंबली के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 90 रोज से जायद कॉन्ट्रैक्ट वाले मुस्तकिल तैनाती के अहल हो जाते हैं, हमें भी मुस्तकिल किया जाए। गुज़श्ता कई रोज से अपने मुतालिबात के हक में एहतजाज करने वाले सरकारी स्कूलों के हेडमास्टर्स सिंध असेंबली के बाहर धरना देकर बैठ गए। मुजाहिरीन का कहना था कि हमें कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया जो 89 रोज के लिए होता है। 90 रोज से जायद कॉन्ट्रैक्ट वाले मुस्तकिल तैनाती के अहल हो जाते हैं। हमारे पास हैदराबाद हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है, हमें नहीं निकाला जा सकता। वजीर तालीम ने कराची बेंच का जो फैसला हमें दिखाया, उस केस में हम फरीक ही नहीं हैं। कराची बेंच के फैसले के तहत सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत इम्तिहानात लिए जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन भेजने का रूल मौजूद नहीं। तो दूसरी जानिब सिंध के वजीर तालीम सईद गनी का बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि सिंध हुकूमत हेडमास्टर्स को निकालना नहीं चाहती, वो पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए खुद को रेगुलर करा लें। हेडमास्टर्स को समझना चाहिए कि सूबाई हुकूमत अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने की पाबंद होती है। कोर्ट का हैदराबाद बेंच दूसरा हुक्म जारी कर रहा है कि जी इनको निकाला भी ना जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई भी ना की जाए और उनकी तनख्वाह भी जारी रखी जाए। ये सूरत हाल जब पैदा हुई, अभी जो आखिरी पेशी हुई कराची बेंच के सामने, उसमें सिंध हुकूमत ने यही अर्ज रखी कि जी हमारे सामने कराची बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर अमल करने के भी पाबंद हैं, और हमारे लिए सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच भी मौजूद है, हम उसके हुक्म पर भी अमल दरामद करने के पाबंद हैं। लेकिन चूंकि दोनों मौजूद बेंचेस की जो हुक्मनामे हैं सिंध हुकूमत के लिए वो बहुत मुख्तलिफ हैं, और ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम बैक वक्त दोनों जो ऑर्डर्स हैं उस पर अमल दरामद कर सकें। जो मुमकिन था वो हमने किया कि कमीशन को लिखा कि 2 महीने में भर्ती कर लें, लेकिन बराए मेहरबानी सिंध हाई कोर्ट हमें ये गाइड करे, हमें ये बताए कि हम इनमें से किस बेंच के फैसले पर अमल करें। कल ये मुमकिन है कि हैदराबाद बेंच कोई और हुक्म जारी कर दे, आखिरी फाइनल ऑर्डर, और फिर ये मुमकिन है कि सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच कोई और ऑर्डर जारी कर दे और हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाए। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट हमें गाइड करे। कराची बेंच ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को ये केस रेफर कर दिए दोनों।